فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اس کے لیے جنت حرام ہے، جنت میں جا نہیں سکتا ہے، جنت میں انٹری نہیں کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، بہت بڑے بڑے کام کرنے والوں، سنو، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تڑپانے والا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنہ، جنت کے اندر انٹری نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو ستانے والا، آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھو، شرک کو اپنے یہاں پنپنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں بھٹکنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرو اور توحید کو اپنے یہاں ایکسپٹ کرو اور توحید کا بول بالا اپنے یہاں قائم دائم کرو۔ میرے بھائیو، توحید سب سے بڑی دولت ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ توحید کتنی بڑی دولت ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، امام کائنات کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مجرم کو بلائے گا، ادھر راؤ، ایک مجرم آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، ہاں کیا۔ اللہ کہے گا اس کی گناہوں کی رجسٹر لے کر کے آؤ، گناہوں کا رجسٹر لایا جائے گا، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، مد البصر، نگاہیں جہاں تک جائے گی اتنے دور تک رجسٹر ہوگا، گناہ بھرا ہوا ہوگا، پہلے پیج میں بھی بھرا ہوا، دوسرے پیج میں بھی، تیسرے میں، سب مطلب پورا کا پورا گناہوں سے وہ رجسٹر بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ کہے گا میرے بندے یہ بتاؤ کہیں میرے فرشتوں نے، میرے لکھنے والوں نے کہیں تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے یہ کام ہی نہیں کیا اور تمہارے اوپر یہ میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر ایسے طور پر لکھ دیا ہے تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے، اسی وجہ سے تیرے فرشتوں نے ان چیزوں کو لکھا ہوا ہے۔ پھر بندہ مایوس ہو جائے، اب تو میں گیا، کہانی ختم ہے، جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کہے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو بول، کہے گا نہیں۔ اللہ کہے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، وہ کہے گا اللہ یہ گناہوں سے بھرا ہوا رجسٹر ہے، پلہ میرا پورا کا پورا بھاری ہو چکا ہے گناہوں سے، کون سی نیکی ہے؟ ایک نیکی کیا کام دے گی، ایک نیکی کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، جس کارڈ کے اندر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دنیا میں اس بات کا اس نے قرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس کارڈ کو، اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا اور لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا او میرے بندے تم اسی توحید کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے، تمہارے گناہوں کو اسی توحید نے مٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، اس توحید کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پڑھ دو، لوگوں میں اس آیت کی تلاوت کر دو، حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ ہی کے اوپر یقین کرو، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کر اور اللہ ہی کی عبادت کر۔ پہلا حرام جو چیز کیا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے یہ حرام ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا، بڑا کیا، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا،
یہ بھی تو ماں باپ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جب تم چلنا نہیں جانتے تھے تم کو چلنا سکھایا، کھانا نہیں جاتے تھے تم کو کھانا سکھایا، تم کو لیٹرین اور باتھ روم کا طریقہ نہیں معلوم تھا، تیرے ماں باپ نے وہ چیزیں سکھائی۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں لا الہ الا اللہ سکھایا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں حلال و حرام کی تمیز بتلائی۔ اس وجہ سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے میدان جہاد کے اندر جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں میدان جہاد میں جانے کی اجازت دوں گا، پرمیشن دوں گا، لیکن میرے بھائی اور میرے صحابی یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں کے قدم واقعات آپ کو ملیں گے سننے کو کہ باپ نے بیٹی ہی کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، مار دیا۔ بیوی آئی اور بیوی کان میں پتہ نہیں کون سا منتر پڑھ دی کہ اس بیوی کے بات میں بیٹا بہک گیا اور اسی بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے دھکے دے کے باہر کر دیا، باپ کو باہر کر دیا۔ آج کل تو ایسی جگہوں میں پہنچا دیتا ہے جہاں پہ آدمی جانا بھی نہیں سوچتا ہے، باہر کر دیا جا رہا ہے۔ باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ قرآن اسلام کی تعلیمات کو پڑھو۔ اور ہمارے ہندو بھائیوں آپ کے یہاں تو اولڈ ہوم اور اسی طریقے سے بوڑھے لوگوں کے لیے ایک الگ مکان بنوایا جا رہا ہے اس کے یہاں، اور وہاں پہ ماں باپ کو رکھ دیا جاتا ہے، سڑے گلے روئے دھوئے بیمار پڑے مرے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام کہتا نہیں، اسلام کہتا ایسا نہیں ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، ہاں اللہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تمہارے ماں باپ میں سے اگر کوئی بوڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو، اور اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو عمر میں پہنچ جائے، چلنے کی طاقت نہ ہو، بیٹھنے کی طاقت نہ ہو، کمزوری لاحق ہو گئی ہو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ تم جھڑک کر کے باتیں نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ غصے میں باتیں نہ کرو۔ تیرا ماں باپ اگر کمزور ہے تو کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھی طریقے ساتھ پیش آ، حسن سلوک کر اور ایسا سلوک کر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا معروفا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ قولا کریما، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین باتیں کر، پیار سے باتیں کر، نرمی سے باتیں کر، بڑے پیار اور نرمی سے باتیں کر۔ اور میرے ابو جان اور میری امی جان بتائیے کیا کام ہے، کون سا کام ہے؟ ہاں اس وقت غصہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک دور ایسا تھا جب بھی تم سننے کی اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو کھانے پینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تیرا باپ چبا چبا کر کے تمہارے کھانے کو نرم کر کے تیرے منہ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، تو کھا لیا کرتا تھا۔ آج تیرا باپ اس لائق نہیں ہے کہ وہ چبا سکے، وہ کھا سکے۔ آج تم اپنے ماں باپ کو
کھلاؤ پلاؤ، اور کھلاؤ اور پلاؤ ہی نہیں بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین طریقے سے باتیں کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے بازوؤں کو پھیلا دو جیسے آپ نے مرغیوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے رحمت کے، اپنے بچوں کے لیے شفقت کا وہ پر کیسے پھیلا دیتی ہے، اپنے بچوں کو بازوؤں میں لے لیا کرتی ہے تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے، ایسے ہی تم اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دو اور اپنے ماں باپ کی دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طریقے سے اللہ جس طریقے سے بچے پہ بچپن میں میرے اوپر میرے ماں باپ نے رحم کیا تھا۔ آج ایسا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے یہاں، ارے یہ پنیہ اور یہ اس طریقے سے نیکیاں کرنے کا کہاں لوگوں کے اندر یہ مزاج بنا ہوا ہے، مرنے کے بعد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اس کے لیے جنت حرام ہے، جنت میں جا نہیں سکتا ہے، جنت میں انٹری نہیں کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، بہت بڑے بڑے کام کرنے والوں سنو، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تڑپانے والا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ، جنت کے اندر انٹری نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو ستانے والا، عقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، پریشان کرنے والا جنت کے اندر جائے گا نہیں۔ اس وجہ سے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، تیرے رب نے تمہیں پیدا کیا اور تیرا رب کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بہترین سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ جب بھی ملو بڑے پیار سے ملو۔ بیوی آ جائے تو ایسا نہیں ہے بیوی بہت ہی میٹھی بن جائے اور وہ جورو کا غلام تم بن جاؤ اور بیوی کی ہر بات تم مان لو اور بیوی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو ڈانٹو، اپنے ماں باپ کو چھڑکو، اپنے ماں باپ سے لڑو اور اپنے ماں باپ کو گالیاں دو۔ میرے بھائیو نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ماں باپ کا پاور سمجھنا ہو تو سن، ماں باپ تیری زندگی میں اتنا مہتوپورن ہے، اتنے زیادہ مقام والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، سب سے زیادہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کون؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر فرمایا کون؟ آئی، پھر فرمایا کون؟ آپ نے جواب دیا ابو کا، تمہارے باپ۔ تین مرتبہ ماں کے بارے میں کہا تمہاری ماں، پھر فرمایا لاسٹ میں تمہارا باپ۔ یہاں پہ بیوی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ شادی کے بعد بیویوں کی چکروں میں لگ کر کے اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اور سنو اور سے سنو، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرے، ماں باپ کو ستائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تیسری بات سنو، تمہارے اللہ نے، تمہارے رب نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا، کوئی فاحشہ کے کام کے قریب جائے